صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آم، تجہیز و تکفین میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اس میں ایک حوالہ مطلب ایک زاویہ تو یہ ہے کہ وہ یہ تاخیر ہوئی کیوں، اور اس کے اپنے اپنے لوگ جوابات بھی دیتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال اس میں پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو نجاست مبارک ہے وہ 2 دن کم و بیش 2.5 دن مطلب تدفین نہیں ہوئی اس میں جو تاخیر ہوئی ہے، تو پھر وہ محفوظ کیسے رہا؟ کیا یہ بھی ایک معجزہ تھا، یا پھر معلومات جو ہیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں کچھ غلطی ہے؟ تو شدید گرمی کا موسم بھی تھا، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کے تمام معاملات ہیں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو جو تاریخ کے مسلمات ہیں الگ کر لیتا ہوں اور اخبار احاد کو الگ کر لیتا ہوں۔ اب اس میں جو چیز مسلمات من جملہ مسلمات ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک حجرے سے باہر نہیں لایا گیا، اور جس طریقے سے ہم صفیں باندھ کر اکٹھے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس طرح سے نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی۔ یہ بات تو من جملہ مسلمات ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے اجتماعات، عیدین کے اجتماعات سب کے سب تاریخ میں مذکور ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا موقع تھا۔ جنازے کا اجتماع اگر ہوا ہوتا یا جسد مبارک کو باہر لایا گیا ہوتا تو یہ ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں ادنا درجے میں بھی اختلاف کا امکان ہوتا۔ اس کو ہزاروں لوگ دیکھتے، ہزاروں لوگ روایت کرتے، اس جنازے میں شمولیت کو بیان کرتے، تو یہ بات طے ہے۔ اب اگر یہ بات طے ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو ایک تاریخی مسلمے کی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں تو اس کے لوازم و نتائج بھی قبول کرنے چاہیے، کہ اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ جسد مبارک باہر نہیں لایا گیا اور لوگوں نے حجرے کے اندر جا کر 10-10 15-15 کی جماعت کی شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کم سے کم تعداد کا بھی اندازہ لگایا جائے تو اس میں کتنا وقت لگنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں یہ 2-3 دن تو لگے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا اپنے پیغمبر کے معاملے میں، یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر سیدنا یوسف کا کرتا یہ کمال دکھا سکتا ہے کہ ارتد بصیرہ، تو یہ تو اس کے مقابلے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا، حفاظت فرمائی، اور جس طرح سے عزت و اکرام کے ساتھ تدفین ہونی چاہیے تھی وہ تدفین ہو گئی۔ یہ معاملہ تو میرے نزدیک وہ ہے کہ جو یعنی ایک مسلمہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے اخبار احاد۔ مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب غسل دینے کے لیے کرتا اتارنا چاہا گیا تو اس میں بھی جیسے ایک ہاتف کی آواز آئی اور لوگ رک گئے، یا جس طریقے سے تدفین کے بارے میں بحث مباحثہ ہوا تو سیدنا صدیق نے یہ بیان کر دیا کہ نہیں، پیغمبر جس جگہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو اسی جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبر کس طرح کی بنائی جائے گی، اس میں جب اختلاف ہوا تو 2 طریقے تھے، تو لوگوں نے اس موقع پر یہ رائے قائم کی کہ دونوں لوگوں کی طرف، یعنی دونوں طریقوں سے قبر بنانے والوں کی طرف پیغام بھیج دیا جائے، جو پہلے آ جائے گا اسی کو اللہ کا فیصلہ سمجھا جائے گا، یعنی قرعے کا طریقہ گویا اختیار کر لیا۔ تو یہ اخبار احاد ہے، بالکل معقول ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی وجہ نہیں کہ انکار کیا جائے۔ تو میرے نزدیک یہ طریقہ ہے۔ اس کے سوا جو قیاس آرائیاں ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی شخصیات کے بارے میں، اور یہ تو پیغمبر کی شخصیت ہے، پیدا ہو ہی جایا کرتی ہیں،
ان سے صرف نظر کر لینا چاہیے۔ اتنی بات جتنی میں نے بیان کر دی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک باہر نہیں لایا گیا، جنازے کا کوئی ایک بڑا اجتماع نہیں ہوا، اسی طریقے سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں جا کر درود و سلام بھیجتے رہے، اور ظاہر ہے کہ یہی جنازہ تھا آپ کے معاملے میں۔ پیغمبر کی موجودگی میں کسی کو امام بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، ایک واقعہ ہے، اس کو تاریخ میں بھی ایسے ہی نقل کیا گیا ہے، یہ اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ اس کے لوازم میں نے عرض کر دیے۔ اخبار احاد میں جو چیز معقول لگتی ہے، جیسے کہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ اس میں سند اصل چیز نہیں ہوتی، مطابقت احوال اصل چیز ہوتی ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ جو آدمی اس سے اختلاف کرتا ہے اس کو بھی حق حاصل ہے، اختلاف کرنے دیجئے۔ میرے نزدیک اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث بھی نہیں بننا چاہیے۔